اگلا سوال ہے، قرآن پاک کی صورتوں کے نام نبی علیہ السلام نے خود رکھے یا وہ اللہ پاک کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ہیں. یہ تسلیمہ نسرین جو دجالیہ پیدا ہوئی تھی عورت بنگلہ دیش کے اندر، جس نے یہ جھوٹ بولا، اور وہ آج کل وہ جا کے اس نے دوستی سلمان رشدی دجال کے ساتھ لگائی ہوئی ہے. اس نے کہا کہ یہ جو ہے وہ صورتوں کی ترتیب اور نام یہ تو نبی علیہ السلام نے خود رکھے ہیں. صورتوں کے نام بھی توقیفی ہیں. توقیفی یعنی اللہ کے بتانے پر موقوف ہیں. نبی علیہ السلام نے کسی صورت کا نام نہیں رکھا، کسی صورت کی ترتیب خود نہیں دی ہے. کسی صورتوں کی آیات جو مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہیں، کئی صورت کا کچھ حصہ 2 ہجری میں نازل ہوا ہے، باقی 8 ہجری میں ہوا ہے، اور آپ علیہ السلام نے وہی لکھواتے ہوئے ان آیات کو وہاں فٹ کروایا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی وحی کے ذریعے. اور اس کا ثبوت بخاری کی وہ حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال دورہ قرآن کرتے تھے. نبی علیہ السلام حضرت جبرائیل کو قرآن سنایا کرتے تھے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ سنتے تھے تاکہ آپ کی ترتیب والا معاملہ صحیح رہے. ٹھیک ہے. اور بخاری میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو ہے نا ایک بات کہی تو رو پڑی اور ایک بات کہی تو ہنس پڑی. وہ رو پڑی تھی کس بات پہ؟ جو اما عائشہ نے بعد میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر سال جبرائیل میرے پاس 1 دفعہ دورہ قرآن کرتے تھے، اس دفعہ 2 دفعہ کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب ہے. یعنی اس کو اب اسپیسیفکلی کیا جا رہا ہے کہ بھئی اب 2 دفعہ ہے، یعنی بالکل سٹرانگ ہو جائے. اور پھر کہا کہ تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو. اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری پہ سیدہ فاطمہ ہنس پڑی. یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. تو قرآن کے صورتوں کے نام، پھر صورتوں کے نام ایک سے زیادہ بھی ہیں. آپ اگر عرب والا قرآن کھولیں نا تو سورہ بنی اسرائیل جو ہے پارہ نمبر 15 کی صورت، عرب کے جو قرآن میں نا اس کا نام لکھا ہوگا سورۃ الاسراء. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. الاسراء کہتے ہیں زمینی سفر کو، رات کے وقت جو اختیار کیا جائے. ہمارے جو انڈیا پاکستان کے قرآن پاک چھپتے ہیں یہاں لکھا ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل. یہ دونوں نام نبی علیہ السلام نے اس کی تعریف فرمائے. سورۃ المؤمن سورۃ نمبر 40 ہے، یہاں پہ ہمارے قرآن میں سورۃ المؤمن لکھا ہوتا ہے. سعودیہ کے اگر آپ قرآن لیں یا سعودیہ کے جو آپ قاریوں کو سنیں اور اس کے شروع میں بتاتے ہیں کہ فلاں سورت، وہ سورہ غافر کہتے ہیں اسے، غافر الذنب اس کے شروع میں آتا ہے نا، یعنی گناہوں کو بخشنے والا. اسی طریقے سے سورہ حامیم السجدہ، ہمارے سب کانٹیننٹ کے قرآن میں سورہ حامیم السجدہ لکھا جاتا ہے، اسے 41 نمبر سورت ہے. جبکہ جو عرب کے قرآن ہے اس میں سورہ فصلت اسے لکھا، کتاب فصلت آیات. یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں. تو یہ صورتوں کے ایک سے زیادہ نام ہے. سورۃ الاخلاص ہے، سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے. ان کو تینوں کو ملا کے ہم المعوذات بھی کہتے ہیں، 3 پناہ دینے والی صورتیں. تو ایک صورت کے کئی ایک نام ہو سکتے ہیں، اور سارے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتائیں. آپ علیہ السلام نے خود نام نہیں رکھے. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ سارے نام جو ہیں وہ اجماع سے جی بتا دیا نا، بال کی کھال تو نہیں اتارنی نا، اجماع ہے، کوئی اس پہ اختلاف ہے ہی نہیں. ہم نبی علیہ السلام کو اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کہتے ہیں؟ کیا احادیث میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی نبی علیہ السلام کے آپ کہہ کے پکارا؟ آپ یعنی صرف آپ کے ساتھ ایشو ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مسلم شریف میں ثابت ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف آپ علیہ السلام نے خود حضرت عیسیٰ کے لیے استعمال کیا. یہ درود شریف تو ثابت ہے، مسئلہ 56 میرا موجود ہے. آپ کے ساتھ ہاں کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی نہیں، آپ جو مرضی نام رکھیں. قرآن پاک نے صرف ان چیزوں سے منع کیا ہے جو منع کرنی تھی، اس کے علاوہ ساری اجازت ہے. مطلب کہا گیا کہ نبی علیہ السلام کو ویسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تو تڑا کر کے بدتمیزی کے ساتھ. تو ظاہر ہے کہ جب آپ سیکنڈ پرسن کے خطاب سے کریں گے، یعنی اگر آپ علیہ السلام کے سامنے آپ موجود ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کوئی کام اسائن کریں، اور وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ واپس آئیں اور آپ سے وہ فیڈ بیک لے رہے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ فیڈ بیک دیں گے تو آپ کیا کہیں گے کہ یا رسول اللہ جیسا کہ آپ نے کہا تھا، یہی کہیں گے نا. یہ تو نہیں کہیں گے جیسا کہ رسول اللہ نے کہا تھا میں نے ویسا کیا ہے. آپ کہیں گے یا رسول اللہ جیسا کہ آپ نے کہا. تو یہ جو آپ ہے نا، یہ تو آپ علیہ السلام کے لیے صحابہ کرام استعمال کرتے تھے. اس میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ زندگی میں تھا، اب وہ چونکہ نہیں بعد میں بھی کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ. المصنف ابن ابی شیبہ میں دلائل جو سنن کبریٰ البیہقی کے اندر اور فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر الموطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر قبر رسول پہ کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ. اس کا ترجمہ کریں، ترجمہ کریں. صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام. آپ پر سلام ہو. علیکہ عربی میں تو آپ نہیں ہوتا، تم ہی ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا، جیسے کہتے ہیں نا
अस्सलामु अलैका, तुम पर सलाम हो। हम उर्दू में आप कह देते हैं ना, आप पर सलाम हो। अरबी में तुम और आप वाला बदतमीजी को नहीं शुमार की जाती है, ठीक है ना। ये उर्दू के मसले हैं, और ये मसले भी जो है वो बुजुर्गों के साथ होते हैं। अल्लाह के लिए आप बेशक तू तड़ा करते रहे, कोई नहीं कहता, तो हालांकि कोई इतना इशू नहीं। इसलिए आप देखें तो नातिया शार होते हैं, उसमें तो तू का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अहमद बरेलवी साहब के बेटे ने जो नात लिखी है कितनी मशहूर है, तू शम्मा रसालत है, आप शम्मा रसालत है, आलम तेरा परवाना तो नहीं है ना, ठीक है ना। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं आपके दर का तो नहीं है ना, तो वो कोई नहीं बसता, तू भी कह सकते हैं, कोई गुनाह वाला काम नहीं। अरबी में तो आप और तुम के लिए ही किसी का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। शुक्र है साहबे किराम इस फितने से बचे रहे हैं, जो इस आजमाइश से आजकल के लोग जो है छोटी छोटी बात में फतवे लगाते हैं, उधर रोला ही खत्म हो गया, वरना तू और आपके चक्कर चलता रहता, वहां तुम और आपके लिए एक इसी का इस्तेमाल होता है, ठीक हो।